السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 921، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 221 تا 226، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون۔ کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گنہگار پر اترتے ہیں۔ وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعر لوگ ان کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں؟ حل کیا انبئکم میں خبر دوں تمہیں علی من کس پر تنزل نازل ہوتے ہیں الشیاطین شیطان، تنزل وہ نازل ہوتے ہیں علی کل افاک ہر سخت جھوٹ گھڑنے والے پر، اثیم گنہگار، یلقون وہ لگاتے ہیں السمع کان، واکثرہم اور ان کے اکثر کاذبون جھوٹے ہیں، والشعراء اور شاعر یتبعہم پیروی کرتے ہیں ان کی، الغاوون گمراہ لوگ۔ الم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، انہم کہ بلا شبہ وہ، فی کل واد ہر وادی میں، یہیمون سرگرداں پھرتے ہیں، وانہم اور بلا شبہ وہ، یقولون کہتے ہیں، ما وہ بات جو لا یفعلون نہیں وہ کرتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الشعراء میں آج کی سبق کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات بینات میں شاعروں کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ شعر و شاعری کرنے والے لوگ اور شاعروں کے اندر کیا خرابی ہے اور ان کے اشعار کے اندر کیا خرابی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ان آیات بینات کے اندر بیان فرمائی۔ شاعر کی جمع شعراء، کفار نے اور مشرکین نے نبی پاک علیہ السلام پر جو بے بنیاد الزامات لگائے اور اعتراضات اٹھائے، ان اعتراضات کے اندر اور ان بے بنیاد الزامات کے اندر ایک اعتراض اور ایک الزام یہ بھی دیا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ یہ پیغمبر شاعر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی تردید کی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اب یہاں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ شاعر کون ہوتے ہیں، شاعروں کے کیا کالے کرتوت ہوتے ہیں۔
نبی پاک علیہ السلام اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو صادق بھی ہوتے ہیں، امین امانت دار بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کی بے حیائی، برائی، برا بولنا، برا کہنا، برا کرنا، بری اور لغو حرکتیں کرنا، پیغمبر اس سے پاک ہوتے ہیں۔ تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نعوذ باللہ یہ سارا کچھ شیاطین اور گندے جنات لے کر نازل ہوتے ہیں، جبکہ وہ جھوٹ تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں۔ جس کے اوپر شیطان اترے وہ کس قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ اب مکہ کے مشرک بھی یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خاندان کے اور قریش کے لوگوں کو اور بنی فہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے اپنے متعلق پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا ما جربنا علیک صدقا، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تو سچے سچے بندے پر، پاک دامن آدمی پر، پاک باز آدمی پر شیاطین نہیں اترا کرتے۔ شیطان لوگ کس قسم کے لوگوں پر اترتے ہیں؟ فرمایا یہ شیاطین ہر پرلے درجے کے جھوٹے اور گنہگار بندے پر اترتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ایک کھلی اور روشن کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ کبھی آپ نے کوئی برا کہا ہو، کبھی آپ نے کوئی برا کیا ہو، کبھی آپ نے کوئی کام صدق و امانت و عدالت کے خلاف کیا ہو، کفار مانتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں، آپ سچے بھی ہیں، سچ بولنے والے بھی ہیں، آپ انصاف کرنے والے بھی ہیں۔ تو شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ جو پرلے درجے کا جھوٹا ہو اور پرلے درجے کا گنہگار شخص ہو، شیطان انہی کے اوپر اترا کرتے ہیں۔ اور پیغمبر تو ان تمام چیزوں سے پاک اور پوتر۔ تو یہ قرآن کریم نہ شیاطین لے کر اترے ہیں، نہ یہ شیاطین کے بس کی بات ہے، اور نہ یہ پیغمبر کے شایان شان ہے، کیونکہ پیغمبر تو صادق اور امین، بالکل سچا اور سچا۔ تو یہ شیاطین تو ابو جہل جیسے لفنگے اور گھٹیا اور نکارا لوگوں پر ہی اترتے ہیں۔ وہ شیاطین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک پوتر ہستیوں پر نہیں آیا کرتے۔ اور یہ لوگ وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں، اور ان کے اکثر جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کان شیطانوں کی طرف لگا لیتے ہیں۔ کاہن اور نجومی لوگ اور قسمت کا حال بتانے والے جھوٹے اور مکار قسم کے لوگ یہ شیاطین کی بات سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، یا وہ شیاطین فرشتوں کی بات سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، اور جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کس طرح واقعہ ہوتا ہے؟ نجومیوں، کاہنوں اور شیاطین کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4800 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائکۃ باجنحتها، جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کام کا آسمانوں میں فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے عاجزی کے ساتھ اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ملائکہ کو ایسے سنائی دیتا ہے جیسے چکنے صاف پتھر پر، صاف چکنے پتھر کے اوپر زنجیر کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور جب ملائکہ کے دل سے
گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں پر تمہارے رب نے کیا فیصلہ فرمایا ہے اور تمہارے رب نے کیا کہا، کیا فرمایا ہے؟ ملائکہ جواب دیتے ہیں ہمارے پروردگار نے حق ہی فرمایا ہے اور وہ بہت بلندی اور بہت بڑائی والا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، صحیح بخاری کے اندر 3210 پر حضور فرماتے ہیں ان الملائکۃ تنزل فی العنان، فرشتے بادل میں اترتے ہیں اور اس کام کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسمان میں فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے۔ آسمانوں میں جو فیصلے اور کام کیے ہوئے ہوتے ہیں فرشتے آپس میں ان کی ٹاک شاک کرتے ہیں۔ تو ایسے میں شیاطین چوری چوری کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے سن لیتے ہیں اور پھر ان کو مارا جاتا ہے۔ جو انہوں نے سنا ہوتا ہے وہ کاہنوں کے اور نجومیوں کے دلوں میں پہنچا دیتے ہیں اور پھر وہ کاہن اور نجومی اپنی طرف سے اس میں 100 جھوٹ ملا کر اپنا دھندا اور کاروبار جاری رکھتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیاطین کس طرح سنتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر یہ جنات اور شیاطین چڑھ چڑھ کر آسمانوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور چوری چھپے فرشتوں کی گفتگو کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب سب سے اوپر والا شیطان سن لیتا ہے تو وہ نیچے والے کو پہنچا دیتا ہے اور سب سے نیچے والا بالآخر اسے کاہن اور نجومی کے کان تک یا اس کی زبان پر ڈال دیتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شعلہ ان جنات کو مارنے کے لیے لپکتا ہے اور یہ انہیں مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو انہوں نے سنا جھوٹ در جھوٹ نجومی تک پہنچتا ہے اور نجومی اپنی طرف سے 100 جھوٹ اس میں شامل کر کے آگے اپنا دھندا اور کاروبار کرتا ہے۔ اور یہ نجومی اور شاعر یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور شیاطین کس قسم کے ہیں؟ زبردست جھوٹے اور سخت گنہگار قسم کے لوگ۔ تو ایسے لوگوں پر شیاطین کا اترنا ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نجومیوں اور ان کاہنوں کے حوالے سے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، صحیح مسلم حدیث نمبر 2230۔ جو شخص نجومی کاہن وغیرہ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تو ایسے بندے کی نماز 40 راتوں تک قبول نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسند امام احمد میں 9548 پر من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی کاہن کے پاس، کسی عراف کے پاس، چوریاں بتانے والا، گمشدہ چیزوں کی خبریں دینے والا ایسے بندے کے پاس گیا اور اس کی بات کو سچا سمجھا جو اس نے کہا، ایسے شخص نے قرآن مجید فرقان حمید کا وحی الہی کا انکار کیا، مطلب اس کا ایمان جاتا رہا۔ اب ان نجومیوں، کاہنوں اور عراف کے تعلق سے ایک اور روایت کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم يحدثون احيانا بالشيء يكون حقا، یہ لوگ جب بعض اوقات ہمیں بتاتے ہیں تو ان کی بتائی ہوئی بات سچ نکلتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بات حق ہوتی ہے، ایسے جن اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں وہ مرغی کے کڑکڑانے کی طرح ڈال دیتا ہے اور آگے کاہن، نجومی، عراف 100 جھوٹ ملا لیتا ہے اس کے اندر۔ تو نہ نبی علیہ السلام شاعر ہے، نہ آپ کے پاس آنے والا فرشتہ شیطان ہے، کیونکہ ایک تو شیاطین کے یہ بس کی بات نہیں،
اور دوسرا جس ہستی پر جبریل لے کر نازل ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود پاک اور پوتر ہے، تو شیاطین گندے، جھوٹے، مکار، فریبی اور سخت قسم کے گناہگاروں پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور شاعر لوگ ان کے پیچھے تو گمراہ چلتے ہیں، شاعر خود بھی پرلے درجے کا گنہگار ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، اور شاعر لوگ ان کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ شاعروں کی بد خصوصیات، ہاں جی، کہ شاعر خود گمراہ اور ان کے پیروکار بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح شاعر جو کہتا ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، اور شاعر جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ شاعر لوگ ان کے پیچھے لگنے والے تو گمراہ ہی ہوتے ہیں، اور یہ شاعر خیال کی وادیوں میں، شاعر لوگ خیالات کی وادی میں سر مارتا پھرتا ہے، جو دل میں آیا وہ کہہ دیتا ہے، کبھی کسی کو تعریف کر کے آسمان پر پہنچا دیا، کبھی کسی کی مذمت کر کے اسے زمین پر گرا دیا۔ اور شاعروں کے اشعار کے اندر سوائے جنسی جذبات، بیہودہ اور جھوٹی گفتگو، بے حیائی اور فحاشی پر مبنی بات کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یا کبھی اشعار ایسے ہوں گے کہ ایسے لگے گا کہ یہ بندہ بڑا صوفی ہے، بڑا پاک دامن ہے، اور کبھی ایسا محسوس ہوگا کہ بڑا بے حیا ہے۔ جیسے عرب کے بہت بڑے شاعر امرؤ القیس، اس کی شعر و شاعری کا مجموعہ، اور دیوان عرب، ہیں جی، عرب لوگوں کے گزشتہ علوم کا مجموعہ، اس شاعر کی شاعری میں بے حیائی، فحاشی، عورتوں کے جسم کے ایک ایک حصے کا تذکرہ، عشق اور مشوقی، شراب نوشی اور بےہودگی کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ شاعر جو خیال میں آتا ہے اسے اپنے اشعار کے رنگ میں رنگتے جاتے ہیں، اور کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اشعار سنو تو محسوس ہوگا بڑا زاہد اور متقی ہے، عمل دیکھو تو عمل کچھ اور ہوگا۔ اشعار سنو تو جیسے بہت بڑا سخی ہے، لیکن حقیقت دیکھو تو پرلے درجے کا کنجوس اور پرلے درجے کا جو ہے وہ مال خرچ نہ کرنے والا۔ نبی پاک علیہ السلام، اور بلکہ مرزا غالب نے کیا کہا؟ مرزا غالب ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ اب شعراء کے اندر بھی دو قسم کے شاعر ہیں۔ ایک شعر و شاعری یہ ہے کہ جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شاعری، اور جیسے امیہ بن ابی سلط کی شاعری۔ اور ایک شاعر وہ ہے جیسے علامہ اقبال، کافی حد تک ان کے اشعار کی اجازت۔ اور ایک شاعر وہ ہے جو مرزا غالب اور پروین شاکر کی طرح، جس میں قرآن پاک کی بتائی ہوئی ساری باتیں موجود ہیں کہ پرلے درجے کے جھوٹے، سخت گنہگار، فحاشی، عریانی اور بے حیائی پر مبنی اشعار۔ مرزا غالب نے خود ہی شاعروں کی حقیقت بیان کی۔ شاعروں کو مخاطب کر کے مرزا غالب کہتا ہے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یعنی صوفیت کے اور للہیت کے یہ مسائل، کہ صوفیوں پر مبنی اشعار، تصوف پر مبنی اشعار، للہیت اور زہد اور تقوی پر مبنی اشعار، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نابادہ خوار ہوتا۔ تو حقیقت اگر ہم دیکھیں شعر و شاعری میں کچھ اور ہے، اور اگر حقیقت کی دنیا میں دیکھیں تو ہر قسم کی خرابی، حرص، طمع، لالچ وہ پوری طرح موجود۔ اور علامہ حالی رحمہ اللہ نے شاعروں کے حوالے سے کہا، برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، اب بس جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے،
برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، ابس جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے۔ برا شعر کیا ہے کہ جس طرح مرزا غالب کی شاعری، پروین شاکر کی شاعری، بیہودہ شعراء کی شاعری، قمیص تیری کالی تے چٹے پھلاں والی، اس طرح کی بری شاعری۔ علامہ حالی نے کہا برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، ابس جھوٹ بکنا گر ناروا ہے، تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے، مقرر جہاں نیک و بد کی سزا ہے، گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، زانی چور شرابی گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ لو جی، علامہ حالی نے تو حد ہی مکھا دی گندے شاعروں کے حوالے سے کہ ہر قسم کا گنہگار جہنم سے نکل جائے گا۔ کیوں کہ وہاں جہنم کی بھرائی شاعر لوگ کریں گے، گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، اور کسی کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑیں گے جہنم میں یہ شاعر لوگ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2257 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کا سینہ پیٹ پیپ سے بھر دے جو کہ اسے گلا دے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے، یعنی ایسی شعر و شاعری سے پورا وجود پیپو پیپ ہو جائے، پیپ سے بھر جائے، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ اس قسم کی شعر و شاعری کرے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے اور قرآن مجید نے ان شاعروں کی مذمت کی۔ ہاں، اگر شاعری سے عرب کی جو ہے وہ گزشتہ علوم ہے تو اس سے بندہ مدد لے سکتا ہے، جیسا کہ ایسے اشعار جن اشعار سے عرب کے گزشتہ علوم کا پتہ چلے اور عربی سیکھنے سکھانے میں مدد حاصل ہو تو وہ بندہ اختیار کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی جناب حضرت عمرو بن شرید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حل معک من شعر امیہ بن ابی سلط شیء، تمہیں امیہ بن ابی سلط کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے سناؤ۔ تو میں نے ایک شعر سنا دیا، حضور نے فرمایا اور سناؤ، میں نے ایک اور سنایا، حضور نے فرمایا ایک اور شعر سناؤ، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 100 شعر سنا دیے۔ تو ایسے اشعار جو کتاب و سنت کی منافی نہ ہوں اور جن میں بے حیائی اور برائی اور جھوٹ اور کذب بیانی اور فحاشی نہ ہو تو ان کا سننا یا یاد کرنا درست ہے۔ الغرض یہ کہ قرآن مجید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر شیاطین لے کر نہیں اترے کہ شیطان کے بس کی بات نہیں۔ دوسرا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اور پوتر ذات، تو شیاطین جن لوگوں پر اترتے ہیں وہ تو جھوٹے مکار فریبی فحاش بے حیا لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام شاعر بھی نہیں اور قرآن کریم شعر و شاعری کا مجموعہ بھی نہیں۔ ہاں جی، کہ شاعر تو جھوٹی باتیں کہتے ہیں، شاعر تو خیالات ہی کو بیان کرتے ہیں، اور حضور تو صادق اور امین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔